منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا. اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے سورہ نبا کی تفسیر چل رہی ہے. کل کے درس میں یہ بات بتائی گئی کہ کفار مکہ کا ایک اہم سوال یہ تھا کہ جب انسان مر جائے تو دوبارہ وہ کیسے زندہ کیا جائے گا، قیامت کیسے آئے گی. یہ وہ سوال تھا جو کفار مکہ کا بھی تھا اور آج کے کافروں کا بھی وہی سوال ہے. میں کل ہی واٹس ایپ پہ ویڈیو دیکھ رہا تھا تو یوگی بیان کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ قیامت کبھی نہیں آئے گی. قیامت کا دن کبھی نہیں آنے والا ہے، کبھی نہیں آنے. آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا. تو اس کا یہ بیان کہ قیامت آئے گی نہیں، کیونکہ یہ ایک ایسا سوال ہے اگر انسان اس پر ایمان لائے تو اس کی زندگی میں ایک انقلاب آ جائے، تبدیلی آ جائے. اگر ایک انسان کو یہ احساس ہو کہ میرا ایک ایک عمل ریکارڈ ہو رہا ہے اور کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے میرے عمل کے بارے میں مجھ سے سوال کیا جائے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی. وہ یہ سوچے گا میں ابھی تو اس کو دھوکہ دے سکتا ہوں، کل اللہ کے سامنے میں کیا جواب دوں گا، کیسے جب اللہ کے سامنے جب ریکارڈ آئے گا تو یہ میری ان غلطیوں کا میں کیسے دفاع کر سکوں گا. تو یہ ایک ایسا عقیدہ ہے جو انسان کی زندگی میں انقلاب پیدا کر دیتا ہے. مرنے کے بعد زندہ ہونا، اپنے اعمال کا حساب دینا. تو کفار مکہ بھی اگر یہ اس پر ایمان لاتے تو ان کو زندگی چینج کرنا پڑتا تھا، اللہ کے نبی پر ایمان لانا تھا. تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا کہ یہ ناممکن ہے، کیسے اللہ تعالیٰ ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بڑی سختی کے ساتھ دیا، کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، تم کو عنقریب معلوم ہو جائے گا. جیسے ہم اردو میں بھی یہ چیز استعمال کرتے ہیں، اچھا ابھی معلوم ہو جائے گا، تجھ کو پتہ چل جائے گا. جیسے ہم ڈانٹ کا انداز اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بھی اسی طرح کہا کلا، ہرگز نہیں، تمہارا یہ عقیدہ غلط ہے. سیعلمون، عنقریب تم جان لو گے، تم کو پتہ چل جائے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی چند نشانیاں بتائی کہ وہ اللہ جو ان تمام چیزوں پر قادر ہے، تو تم کو دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے آسان ہے. فرمایا الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے نہیں بنایا زمین کو مہادا. مہاد اصل میں مہد سے ہے، اور مہد کہتے ہیں اس بستر کو جو پیدا ہوتے ہی جس بستر پر بچے کو سلایا جاتا ہے، جو آرام دہ بستر ہوتا ہے، اس کو مہد کہا جاتا ہے. اسی لیے آپ نے سنا ہوگا ایک محاورہ ہے کہ علم حاصل کرو مہد سے لے کر لحد تک. مہد وہ بستر جو پیدا ہوتے ہی آرام کی خاطر بچے کو جس پر سلایا جاتا ہے تاکہ بچے کو تکلیف نہ ہو اور وہ آرام سے رہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے زمین کو مہاد بنایا، آرام کی جگہ بنائی، تمہارے لیے سکون کا ذریعہ بنایا. اتنی بڑی زمین کو ہم نے اتنا آرام دہ بنا دیا کہ تم آرام سے اس پر رہ سکتے ہو، آرام سے چل پھر سکتے ہو، آرام سے سفر کر سکتے ہو، آرام سے عمارتیں بنا کر تم اس کے اندر زندگی گزار سکتے ہو. تو ہم نے مہد بنایا، اس کو ہلنے جلنے والی نہیں بنایا. جبکہ سائنس کہتی ہے کہ زمین ہماری گھوم رہی ہے، ہماری پھر رہی ہے. اتنی تیزی کے ساتھ زمین پھرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے زمین کو ساکن کر دیا ہے. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اس کے اندر ارتعاش پیدا کر دیتا ہے تاکہ لوگوں کو اس کی قدرت کا پتہ چلے. زلزلوں کی شکل میں، زلزلے کی جھٹکے کی شکل میں زمین تھوڑا ہلتی ہے تو انسانی زندگی پوری کی پوری تہس و نہس ہو جاتی ہے. لاکھوں کا نقصان انسان کو اٹھانا پڑتا ہے تھوڑی اگر زمین کے اندر ارتعاش پیدا ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے زمین کو تمہارے لیے مہد بنایا، آرام کے ساتھ تم زمین کے اوپر زندگی گزارتے ہو، جہاں چاہتے ہو جاتے ہو پھرتے ہو. اتنی نرم بھی زمین کو نہیں بنایا
کہ تم بڑی بڑی بلڈنگوں کو کھڑا نہ کر سکو، اور اتنی سخت بھی نہیں بنایا کہ تم زمین کو کھود بھی نہ سکو۔ نرم جب زمین ہوتی ہے تو اتنی نرم ہو جاتی ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ بھی اس کو کھودنے لگتا ہے، اور جب زمین سخت بن جاتی ہے تو اتنی سخت بنتی ہے کہ برج الخلیفہ بھی زمین کے اوپر رہتا ہے۔ مکے میں آپ دیکھیں کلاک ٹاور جو 100 فلور کا ہے وہ بھی زمین کے اوپر موجود ہے۔ تو ہم نے زمین کو تمہارے لیے مہد بنایا جس سے تم آسانی سے کھیتی باڑی کرتے ہو، فصلوں کو اگاتے ہو، زندگی گزارتے ہو۔ جب اتنی بڑی زمین کو اللہ نے تمہارے تابع کر دیا، تمہارے سکون کا ذریعہ بنایا، کیا تمہیں وہ دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ فرمایا الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا۔ جبال یہ جبل کی جمع ہے، اور جبل پہاڑ کو کہا جاتا ہے، اور اس نے پہاڑوں کو اوتاد بنایا۔ اوتاد یہ وتد کی جمع ہے، اور وتد کہتے ہیں میخوں کو، کیلی کو، کہ پہاڑوں کو اس نے زمین پر گاڑ دیا۔ یہ بھی اللہ کی قدرت کی ایک عظیم نشانی ہے۔ اور علماء کی تحقیق ہے کہ پہاڑ زمین کے اوپر جتنے نظر آتے ہیں، زمین کے اندر بھی اتنے ہی پہاڑ گڑے ہوئے ہوتے ہیں، اتنا پہاڑ زمین کے اندر بھی ہوتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ کی قدرت کی ایک نشانی ہے کہ اس نے پہاڑوں کو میخوں کی طرح زمین پر گاڑ دیا تاکہ زمین ہل نہ سکے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا، اور کعبہ جو جگہ ہے وہ بلبلے کی شکل میں اونچی تھی۔ کعب کہتے ہیں اونچی جگہ کو، جیسے ہمارے ٹخنے کو کعب کہا جاتا ہے اس لیے کہ پیر کے مقابلے میں تھوڑا اونچا ہوتا ہے۔ تو کعبہ اس زمانے سے جب زمین بھی نہیں تھی، صرف پانی پانی تھا، بلبلی کی شکل میں اونچا تھا اور اٹھا ہوا تھا۔ جب اللہ نے زمین کو بچھانا چاہا، کعبے پر ہی زمین کو رکھ دیا اور ایسے پھیلا دیا جیسے روٹی کو پھیلا دیا جاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کعبہ یہ زمین کا مرکز ہے، یہ دنیا کے سینٹر کے اندر ہے۔ جب پانی پر زمین کو بچھایا گیا، زمین ہلنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو میخیں بنا کر زمین میں گاڑ دیا تاکہ زمین کی حرکت رک سکے اور انسان بہتر زندگی گزار سکے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ پہاڑ اگر کہیں ہیں تو وہ مکۃ المکرمہ میں ہیں۔ بہت زیادہ پہاڑوں کا شہر ہے۔ تو فرمایا والجبال اوتادا، اور ہم نے پہاڑوں کو میخیں بنا کر گاڑ دیا۔ وخلقناکم ازواجا، اور ہم نے بنایا، خلقنا ہم نے بنایا، کم تم کو، ازواجا جوڑی جوڑی ہم نے تم کو پیدا کیا اور بنایا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من نفس واحدہ، اے لوگو ہم نے تم کو ایک نفس، ایک جان سے پیدا کیا، آدم علیہ السلام سے، اور پھر اس جان سے اس کی بیوی حوا علیہ السلام کو، اس کی جوڑی کو ہم نے بنایا، اور ان دونوں سے ہم نے بہت سارے مرد اور عورتوں کو دنیا میں پھیلا دیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ بھی ہماری قدرت کی ایک نشانی ہے کہ ہم نے تم کو جوڑی بنایا تاکہ تمہاری نسلیں باقی رہے، نسل کا سلسلہ چلتا رہے۔ بلکہ انسانوں میں ہی نہیں، ہر مخلوق میں اللہ نے جوڑی کو پیدا کیا، ہر جانور میں اللہ نے جوڑی بنایا، حیوانات میں جوڑی ہے، یہاں تک کہ نباتات میں بھی اللہ نے جوڑی کو پیدا کیا۔ درختوں کے اندر بھی جوڑی اللہ نے نر اور مادہ رکھے ہیں تاکہ نسل یہ چلتی رہے۔ تو جب ہم نے جوڑی بنائی، یہ ہماری قدرت کی ایک نشانی ہے، تو تم کو دوبارہ زندہ کرنا یہ ہمارے لیے کیا مشکل ہے۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے بنایا نومکم تمہاری نیند کو، سباتا راحت کا ذریعہ۔ سباتا اصل میں سبت سے ہے، اور سبت ہفتے کے دن کو کہا جاتا ہے۔ یہودیوں کو ہفتے کا دن ان کو سکون کے لیے دیا گیا تھا کہ تم 6 دن اپنا کام کرو اور ہفتے کے دن تم آرام کرو اور صرف اللہ کی عبادت کرو۔ یوم السبت کا معنی آرام کا دن، اور اسی سے سباتا کہ ہم نے نیند کو تمہارے لیے آرام اور سکون کا ذریعہ بنایا۔ ایک انسان دن بھر کام کرتا ہے، تھک جاتا ہے، دوبارہ کام کرنے کی طاقت نہیں رہتی، آرام کرتا ہے، نیند اس کی پوری ہوتی ہے، صبح اٹھتا ہے تو پھر فریش ہو کے اٹھتا ہے، صبح اٹھتا ہے تو تھکاوٹ سے دور ہوتا ہے، اور حشاش بشاش ہو کے وہ صبح کرتا ہے اور اپنے کام میں لگ جاتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ کی قدرت کی ایک عظیم نشانی ہے۔ انسانی جسم تھکا ہوا تھا، نیند اس کو آ گئی، جسم سکون اور راحت محسوس کرتا ہے،
اور دوبارہ وہ کام کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ بھی ایک ہماری قدرت کی نشانی ہے۔ اگر نیند کو ہم آرام کا ذریعہ نہ بناتے تم کیسے کام کر سکتے تھے؟ تم ایک دن کام کر کے تھک جاتے، دوبارہ کام کرنے کی تمہارے اندر ہمت اور طاقت نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ جب ان سب باتوں پر قادر ہے تو تم کو دوبارہ زندگی پہ قادر کیوں نہیں ہے، اور کیوں دوبارہ تمہیں زندگی عطا نہیں کر سکتا؟ اور بھی اللہ تعالیٰ نے بہت اپنی قدرت کی نشانیاں بتائی ہے۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ کل کے درس میں اس کی تفصیل آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں قرآن کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، واشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔ يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا